رات اپنی سیاہ مخملی چادر اوڑھے خاموش کھڑی تھی۔ آسمان پر چاند یوں جلملاتا تھا جیسے کسی صوفی کے ماتھے پر سجدوں کی روشنی ٹھہر گئی ہو۔ ستارے ننھے چراغوں کی مانند مسکرا رہے تھے اور ہوا میں چنبیلی، رات کی رانی اور گیلی مٹی کی ملی جلی خوشبو ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے فضا نے جنت کے باغوں سے عطر مستعار لے لیا ہو۔ اسی رات ارم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر ان خوابوں کے گرد خاموشی کی ایک دھند بھی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ شاید محبت بھی چاندنی کی طرح ہوتی ہے، دور سے دلکش، قریب آ کر نرم، اور دل میں اتر جائے تو زندگی بھر کا اجالا بن جاتی ہے۔ دوسری طرف زریاب شہر کی قدیم لائبریری میں کتابوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے لیے کتابیں صرف الفاظ نہیں تھیں بلکہ ایسے دوست تھی جو ہر تنہائی میں ساتھ نبھاتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جو دل کتابوں سے محبت کرتا ہے وہ انسانوں سے بھی خلوص سے محبت کرنا جانتا ہے۔ تقدیر نے ایک دن ان دونوں کے راستے اسی لائبریری میں ملا دیے۔ ارم ایک پرانے دیوان غالب تلاش کر رہی تھی اور زریاب بھی اسی کتاب کی طرف بڑھا۔ دونوں کے ہاتھ ایک ہی لمحے کتاب پر پڑے۔ وہ لمحہ ایسا محسوس ہوا جیسے دو الگ الگ دریاؤں نے پہلی بار ایک ہی سمندر کا راستہ پا لیا ہو۔ آپ پہلے لیجئے، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، آپ پڑھ لیجئے، اچھی کتابیں انتظار کر سکتی ہیں۔ اس مختصر سے جملے نے ایک ایسی گفتگو کا دروازہ کھولا جسے وقت بھی بند نہ کر سکا۔ ان کی ملاقاتیں کبھی کتابوں کے درمیان ہوتی تو کبھی بارش میں بھیگتی راہداریوں میں، کبھی کسی خاموش پارک کے بینچ پر جہاں خزاں کے زرد پتے ہوا کے دوش پر رقص کرتے تھے۔ ہر ملاقات کے بعد دل کی زمین پر ایک نئی امید اگ آتی، جیسے خشک مٹی پر پہلی بارش کے قطرے۔ زریاب اکثر ارم سے کہتا، تم میری زندگی کی وہ نظم ہو جسے میں ہر بار پڑھنے میں نیا مفہوم ملتا ہے، اور ارم ہنس کر جواب دیتی کہ تم وہ دعا ہو جو ہر سجدے کے بعد بے اختیار لبوں پر آ جاتی ہے۔ ان کی محبت شور نہیں تھی، وہ کسی طوفان کی طرح نہیں آئی، صبح کی اذان کی طرح آہستہ آہستہ دل میں اتر گئی۔ ان میں احترام تھا، اعتماد تھا، اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے کا جذبہ تھا۔ مگر زندگی ہمیشہ بہار نہیں رہتی۔ زریاب کو اپنے والدین کی خدمت کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ فاصلے بڑھ گئے مگر محبت کی خوشبو کم نہ ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے، ہر خط میں الفاظ کم ہوتے اور دعائیں زیادہ، ہر جملہ ایسا لگتا جیسے دل کو قلم نے پکڑ لیا ہو۔ ارم جب بھی چاند کو دیکھتی تو اسے معلوم ہوتا کہ یہی چاند زریاب کے شہر میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا ہوگا۔ وہ مسکرا دیتی جیسے فاصلے صرف نقشوں پر ہوتے ہیں، دلوں پر نہیں۔ کئی برس بعد ایک شام پھر بارش ہوئی، وہی پرانی لائبریری، وہی لکڑی کی الماریاں، وہی خاموش خوشبو۔ دروازہ کھلا، زریاب اندر آیا۔ ارم نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی، وقت جیسے رک گیا۔ بارش کی آواز مندھم ہو گئی، کتابوں کے ورق بھی خاموش ہو گئے۔ برسوں کا سفر ایک لمحے میں طے کر لیا گیا۔ زریاب نے دھیرے سے کہا، میں نے دنیا میں بہت سے راستے دیکھے مگر ہر راستہ آخرکار تمہاری دعا تک آ کر ختم ہوا۔ ارم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے جیسے شبنم نے صبح کی روشنی کو اپنے اندر سمو لیا ہو۔ جلد ہی دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ پہلی بار اپنے گھر کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی تو زریاب نے مسکرا کر کہا، لوگ کہتے ہیں چاند آسمان پر ہے مگر مجھے میرا چاند میرے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سچی محبت پھول کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا مگر وہ ہمیشہ دلوں کو معطر کرتی ہے۔ اس رات چاند پہلے سے زیادہ روشن تھا، ستارے بہت قریب تھے، پہلے سے زیادہ نرم، یوں لگتا تھا جیسے کائنات خود ان کے لیے دعا کر رہی ہو۔ ان کی محبت ہمیشہ احترام، وفا اور اللہ کی رضا کے